الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تجھی کو پوجیں اور تجھی سے مدد چاہیں، یعنی ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں۔ اس سے پہلی آیت میں بیان ہوا کہ ہر طرح کی حمد و ثنا کا حقیقی مستحق اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی بندگی یوں اظہار کرو، اس آیت میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ میری بارگاہ میں اپنی بندگی کا یوں اظہار کرو کہ اے اللہ عز و جل، ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں، کیونکہ عبادت کا مستحق صرف تو ہے اور تیرے علاوہ کوئی ایسا ہے ہی نہیں کہ اس کی عبادت کی جائے۔ اس شان کا مالک ہی نہیں ہے کہ تیرے علاوہ اس کی عبادت کی جائے، اور حقیقی مدد کرنے والا بھی تو ہے۔ تیری اجازت و مرضی کے بغیر کوئی کسی قسم کی ظاہری، باطنی، جسمانی، روحانی، چھوٹی بڑی کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ عبادت اور تعظیم میں فرق کیا ہے؟ عبادت کا مفہوم بہت واضح ہے، سمجھنے کے لیے اتنا کافی ہے کہ کسی کو عبادت کے لائق سمجھتے ہوئے اس کی کسی قسم کی تعظیم کرنا عبادت کہلاتا ہے، اور عبادت کے لائق نہ سمجھیں تو وہ محض تعظیم ہوگی، عبادت نہیں کہلائے گی۔ جیسے نماز میں ہاتھ باندھ کر کھڑے ہونا عبادت ہے، اسی طرح اپنے ماں باپ، پیر اور استاذ، کسی محترم شخص کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہونا یہ محض تعظیم ہے، بلکہ عبادت نہیں۔ اور دونوں میں فرق یہی ہے جو ابھی بیان ہوا۔ آیت ایاک نعبد سے معلوم ہونے والی اہم باتیں سماعت کرو۔ آیت میں صیغے جمع کے صیغے ہیں، جیسے ہم تیری عبادت کرتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ نماز با جماعت ادا کرنی چاہیے۔ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، نماز با جماعت ادا کرنی چاہیے، اور دوسروں کو عبادت کرنے میں شریک کرنے کا فائدہ یہ ہے کہ گناہ گاروں کی عبادتیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں محبوب اور مقبول بندوں کی عبادتوں کے ساتھ جمع ہو کر قبولیت کا درجہ پا لیتی ہیں۔ نیز یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی حاجت عرض کرنے سے پہلے اپنی بندگی کا اظہار کرنا چاہیے۔ حضرت امام عبداللہ بن احمد نصفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، عبادت کو مدد طلب کرنے سے پہلے ذکر کیا گیا، کیونکہ حاجت طلب کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وسیلہ پیش کرنا قبولیت کے زیادہ قریب ہے، اور ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وسیلہ پیش کر کے اپنی حاجات کے لیے دعا کرے، تاکہ اس وسیلے کے صدقے دعا جلد مقبول ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وسیلہ پیش کرنا قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔ چنانچہ وسیلے کے بارے میں خود خالق کائنات نے ارشاد فرمایا سورۃ المائدہ میں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اس کی طرف وسیلہ ڈھونڈو۔ اور سنن ابن ماجہ میں کہ ایک نابینا صحابی بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہو کر طالب دعا ہوا، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے کہا کہ اس طرح دعا مانگو، یعنی اے اللہ عز و جل، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اور تیری طرف نبی رحمت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے متوجہ ہوں، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے
اپنے رب کی طرف اپنی حاجت میں توجہ کی تاکہ میری حاجت پوری کر دی جائے۔ اے اللہ عز و جل، پس تو میرے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت کو قبول فرما۔ تو سامعین محترم، بارہا مرتبہ وسیلے کا ذکر اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں کو وسیلہ پیش کرنے کا بتایا کہ تم اگر وسیلہ پیش کرو گے تو بہت زیادہ اس کے فائدے ہیں۔ دیکھیے گا کہ واسطہ وسیلہ ہوتا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، اور جب وہ اپنی جانوں پر ظلم یعنی گناہ کر کے تیرے پاس حاضر ہوں، اللہ سے معافی چاہیں اور معافی مانگیں ان کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یعنی ان کے لیے رسول، تو بے شک اللہ کو توبہ قبول کرنے والا مہربان پائیں گے۔ کیا اللہ تعالیٰ اپنے آپ نہیں بخش سکتا؟ پھر یہ کیوں فرمایا کہ اے نبی تیرے پاس حاضر ہوں؟ تو اللہ سے ان کی بخشش چاہے تو یہ دولت و نعمت پائیں۔ یہی مطلب ہے جو قرآن کی آیت صاف فرما رہی ہے۔ زیر تفسیر آیا کریمہ کے بارے میں مزید تفصیل جاننے کے لیے فتاوی رضویہ کی 21ویں جلد میں موجود اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا رسالہ برکات الامداد لأہل الاستمداد کا مطالعہ فرمائیں، اور اللہ تعالیٰ کی عطا سے بندوں کا مدد کرنا اللہ تعالیٰ ہی کا مدد کرنا ہے۔ یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دوسروں کی مدد کرنے کا اختیار دیتا ہے، اور اس اختیار کی بنا پر ان بندوں کا مدد کرنا اللہ ہی کا مدد کرنا ہے۔ جیسے غزوہ بدر میں فرشتوں نے آ کر صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم کی مدد کی، لیکن اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اور بے شک بدر میں تمہاری مدد کی بے شک اللہ نے بدر میں تمہاری مدد کی جب تم بالکل بے سر و سامان تھے۔ یہاں فرشتوں کی مدد کو اللہ تعالیٰ کی مدد کہا گیا۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ فرشتوں کو مدد کرنے کا اختیار اللہ تعالیٰ کے دینے سے ہے، تو حقیقتاً یہ اللہ تعالیٰ ہی کی مدد ہوئی۔ یہی معاملہ انبیاء اکرام علیہم السلام اولیاء اعظام رحمت اللہ تعالی علیہم کا ہے، اور وہ اللہ عز و جل کی عطا کردہ مدد سے مدد کرتے ہیں، اور وہ حقیقتاً مدد اللہ تعالیٰ کی ہوتی ہے۔ جیسے حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے وزیر حضرت آصف بن برخیہ سے تخت لانے کا فرمایا، انہوں نے آنکھ جھپکنے سے پہلے تخت حاضر کر دیا۔ اس پر انہوں نے فرمایا ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے۔ تاجدار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ میں مدد کرنے کی تو اتنی مثالیں موجود ہیں، اگر یہاں میں آپ کے سامنے حاضر کروں تو ایک بہت بڑا وقت چاہیے، اور سماعت کرو۔ نمبر 1 صحیح بخاری میں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تھوڑے سے کھانے سے پورے لشکر کو سیر کیا۔ نمبر 2 آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دودھ کے ایک پیالے سے 70 صحابہ کو سیر کر دیا۔ تو نمبر 3 انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری کر کے 1400 صحابہ یا اس سے بھی زائد افراد کو سیراب کیا۔ اللہ اکبر۔ لعاب دہن سے بہت سے لوگوں نے شفا پائی، اور یہ تمام مددیں چونکہ اللہ کی عطا کردہ طاقت سے تھی، لہٰذا سب اللہ تعالی کی ہی مددیں ہیں۔ اس بارے میں مزید تفصیل کے لیے فتاوی رضویہ کی جلد نمبر 30 میں موجود اعلیٰ حضرت مولانا شاہ احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا رسالہ الامن والعلا لناعت المصطفیٰ بدافع البلاء کا بھی مطالعہ فرمائیں، انشاءاللہ بہت زیادہ فائدے ہوں گے۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہم کو سیدھا راستہ دکھا مولا۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کی معرفت
کے بعد اس کی عبادت اور حقیقی مددگار ہونے کا ذکر کیا گیا۔ اب یہاں یہ دعا، ایک دعا سکھائی جا رہی ہے کہ اے میرے بندے یوں عرض کرے کہ اے اللہ عز و جل، تو نے اپنی توفیق سے ہمیں سیدھا راستہ دکھا دیا، اب ہماری اس راستے کی طرف ہدایت میں اضافہ فرما اور ہمیں اس پر ثابت قدم رکھ۔ صراط مستقیم کا معنی سب سے پہلے سمجھیے۔ صراط مستقیم سے مراد عقائد کا راستہ ہے، اور جس پر تمام انبیاء کرام علیہ السلام چلے، یا اس سے مراد اسلام کا سیدھا راستہ ہے جس پر صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم، بزرگان دین، اولیاء اعظام رحمت اللہ تعالی علیہم چلے۔ جیسا کہ اگلی آیت میں موجود ہے، یہ راستہ اہل سنت کا ہے، اور آج تک اولیاء اعظام رحمت اللہ تعالی علیہم صرف اسی مسلک کے اہل سنت میں گزرے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے انہی کے راستے پر چلنے اور انہی کے ساتھ ہونے کا حکم فرمایا۔ فرمانے باری تعالیٰ سورۃ توبہ میں ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک میری امت کبھی گمراہی پر جمع نہیں ہوگی، اور جب تم اختلاف دیکھو تو تم کو لازم ہے کہ تم یعنی مسلمانوں کے بڑے گروہ کے ساتھ ہو جاؤ، یعنی بڑی جماعت کے ساتھ تم ہو جاؤ۔ الحمدللہ بڑی جماعت آپ دیکھ لیں کہ کون سی جماعت ہے؟ بڑی جماعت وہی ہے جو صحابہ و اہل بیت اور سرکار علیہ السلام کے بتائے ہوئے راستے پہ چل رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بنی اسرائیل 72 فرقوں میں تقسیم ہو گئے تھے، اور میری امت 73 فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی، ان میں سے ایک کے علاوہ باقی سب جہنم میں جائیں گے، اور ایک فرقہ ایسا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ فرقہ کون سا ہے نجات پانے والا؟ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا، وہ فرقہ میرے اور میرے صحابہ کے راستے پر چلنے والا فرقہ ہے۔ اب میرے بھائیوں، یہ قرآن کریم کی 2 آیتیں جن کی تفسیر آپ نے سماعت کی، تو انشاءاللہ کل ہم اگلی آیت کی تفسیر کے بارے میں آگاہی حاصل کریں گے۔ تو دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو سمجھنے کا فہم عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔